بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم طالما أيقظك الدهر فتناعست وجذبك الوعظ فتقاعست وتجلت لك العبر فتعاميت وحصحص لك الحق فتماريت وأذكرك الموت فتناسيت وأمكنك أن تواسي فما آسيت. یہ ابھی اسی خطبے کا حصہ چل رہا ہے. طالما، یہ طالا فعل ماضی ہے، طالا یطول، اور اس کے ساتھ جو ما آیا ہے یہ ما کافہ ہے. اس کے آنے کے بعد وہ فعل عمل سے رک جاتا ہے اور فاعل کی حاجت اس کے لیے نہیں رہ جاتی، اور اس کے بعد کسی دوسرے فعل کا آنا درست ہو جاتا ہے. طالما، کثرما، قلما یہ استعمال ہوتے ہیں. ایقظک الدہر، ایقظ یوقظ باب افعال سے ہے جس کا معنی جگانا، بیدار کرنا. الدہر معنی زمانہ. فتناعست، تناعس تناعس باب تفاعل سے ہے اور یہ نعاس سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیند. اور یہاں باب تفاعل کی خاصیت تخیل پائی جا رہی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز سے متصف نہ ہو اس کا اظہار کرنا. جیسے تجاہل آیا تھا جس کا معنی جاہل بننا، ویسے ہی تناعست میں تخیل کی خاصیت پائی جاتی تو معنی ہوگا تو سوتا بنا رہا. وَجَذَبَكَ الْوَعْظُ فَتَقَاعَسْتَ، جذب یجذب بمعنی کھینچنا. فتقاعست یہ بھی باب تفاعل سے ہے. تقاعس یتقاعس جس کا معنی پیچھے ہٹنا. وَتَجَلَّتْ لَكَ الْعِبَرُ فَتَعَامَيْتَ، تجلّى یتجلّى باب تفاعل سے ہے. صیغہ واحد مؤنث غائب جس کا معنی روشن ہونا، ظاہر ہونا، آشکار ہونا. العبر عبرت کی جمع ہے. فتعامیت یہ عما سے باب تفاعل سے ہے، یہاں بھی خاصیت تخیل کی پائی جاتی ہے، اندھا بنا رہا. وحصحص لك الحق فتماريت، حصحص یحصحص باب بعثرہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے خوب واضح ہونا، ظاہر ہونا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت نمایاں ہو گئی تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. فتماریت، تمارا یا تمارا باب تفاعل سے ہے، میراء سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا. یہاں پر ہاں فتماریت شک کرنے کے معنوں میں ہے. اور یہ مریہ سے ماخوذ ہے، اسی سے ہے فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ بن. وَأَذْكَرَكَ الْمَوْتُ فَتَنَاسَيْتَ، اذکر فعل ماضی ہے، اذکار سے باب فعال سے جس کا معنی یاد دلانا. تناسیت نسیان سے باب تفاعل سے ہے اور یہاں بھی خاصیت تخیل کی پائی جائے گی. وَأَمْكَنَكَ أَن تُوَاسِيَ فَمَا آسَيْتَ، مواسات باب مفاعلت سے ہے جس کا معنی غم خواری کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو عطا کرنا. حدیث شریف میں ماہ رمضان کے بارے میں آیا کہ یہ شہر مواسات ہے، لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے. فما آسیت، آسا یوسی یہ باب افعال سے فعل ماضی جس کا معنی عطا کرنا، دینا. طالما ایقظک الدہر فتناعست، طویل زمانے تک یا طویل عرصے تک زمانہ تجھے جگاتا رہا تو تو سویا بنا رہا، یعنی تو نے یہ ظاہر کیا کہ تو سو رہا ہے، یعنی نہ جگا. وجذبک الوعظ فتقاعست، اور وعظ و نصیحت نے تجھے اپنی طرف کھینچا تو تو پیچھے ہٹتا رہا. وَتَجَلَّتْ لَكَ الْعِبَرُ فَتَعَامَيْتَ،
اور عبرتیں تیرے لیے ظاہر ہوئیں تو تو اندھا بنا رہا، اور تیرے لیے حق آشکار ہوا تو تو نے شک کیا، موت نے تجھے یاد دلایا تو تو بھولا بنا رہا، اور تیرے لیے تصدق کرنا ممکن تھا پر تو نے نہ کیا۔ توطر فلسا توعیہ علی ذکر تعیہ وتختار قصرا تعلیہ علی بر تولیہ وترغب عن ہاد تستہدیہ الی زاد تستہدیہ وتغلب حب ثوب تشتہیہ علی ثواب تشتریہ۔ توثر فلسا توعیہ، توثر ایثار سے ہے جس کا معنی ترجیح دینا، فلس کا معنی جانتے ہیں پیسہ، جمع فلوس آتی ہے اور فلسن کی صفت ہے توعیہ، اوعا یوعی کا معنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا، حفاظت سے رکھنا، علی ذکر تعیہ، تعی یا وعا یعی سے ہے جس کا معنی محفوظ رکھنا، یاد رکھنا، وتختار قصرا تعلیہ علی بر تولیہ، تختار بھی ترجیح دینے کے معنی میں ہے، قصر کا معنی محل جمع قصور، تعلیہ اعلی یعلی بمعنی بلند کرنا، عالی شان بنانا، علی بر تولیہ بر معنی نیکی، اولا یولی ایلاء البر کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنا، وترغب عن ہاد تستہدیہ الی زاد تستہدیہ، راغب یرغب کا معنی جس کے ساتھ عن ہو اس سے اعراض کرنا، اور جس کے ساتھ الہ ہو اس کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف رغبت کرنا۔ تو عن ہادن تستہدی، ہادن اس میں فاعل ہے، ہدا یہدی سے ہدایت دینے والا، تستہدی باب استفعال سے ہے اور یہ ہدایت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوگا ہدایت طلب کرنا۔ الی زاد تستہدی، زاد معنی توشہ، جمع ازواد آتی ہے، تستہدی یہ بھی باب استفعال سے ہے لیکن یہ ماخوذ ہے ہدیہ سے، بطور ہدیہ طلب کرنا۔ یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں تستہدیہ میں جناس تام پایا جاتا ہے، باقی اور مقامات میں توعیہ، تعیہ، تعلیہ، تولیہ، ہاد اور زاد ان سب میں، بلکہ آگے تشتہیہ اور تشتریہ آ رہا ہے، صوب اور ثواب آیا ہے، ان سب میں جناس غیر تام ہے، جناس ناقص۔ وَتُغَلِّبُ حُبَّ ثَوْبٍ تَشْتَهِيهِ، غلبہ یغلب غلبہ دینا، ہاں اشتہا سے، تشتہی ہے باب افتعال سے فعل مضارع، علی ثواب تشتریہ، اشترا اشتری کا معنی خریدنا ہوتا ہے، ہم مراد ہے کمانا، حاصل کرنا۔ توثر فلسا توعیہ علی ذکر تعیہ، تو اس پیسے کو جسے جمع کرتا ہے اس ذکر پر ترجیح دیتا ہے جسے محفوظ رکھتا۔ وَتَخْتَارُ قَصْرًا تُعْلِيهِ عَلَى بِرٍ تُولِيهِ، اور تو اس محل کو جسے عالی شان بناتا ہے ترجیح دیتا ہے اس نیکی پر جسے تو کرتا۔ وَتَرْغَبُ عَنْ هَادٍ تَسْتَهْدِيهِ إِلَى زَادٍ تَسْتَهْدِيهِ، اور تو اس ہادی سے جس سے ہدایت حاصل کرتا منہ موڑ کر اس توشے کی طرف مائل ہوتا ہے جسے تو ہدیتاً چاہتا ہے۔ وَتُغَلِّبُ حُبَّ ثَوْبٍ تَشْتَهِيهِ عَلَى ثَوَابٍ تَشْتَرِيهِ، اور من پسند کپڑے کی محبت کو اس ثواب پر ترجیح دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے جسے تو حاصل کرتا۔ یواقیت الصلاة اعلق بقلبك من مواقیت الصلاة، ومغالاة الصدقات آثر عندك من موالاة الصدقات، وصحاف الألوان أشهى إليك من صحائف الأديان، ودعابة الأقران آنس لك من تلاوة القرآن۔ یواقیت، یہ یاقیت کی جمع ہے جو ایک قسم کا قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ الصلاۃ، یہ صلح کی جمع ہے بمعنی عطیہ، نوازش، داد و دہش۔ اعلق اس میں تفضیل ہے، علق یعلق سے جس کا معنی متعلق ہونا، چمٹنا۔ بقلبک من مواقیت الصلاۃ، میقات کی جمع مواقیت، اور الصلاۃ سمجھ رہے ہیں نماز کے معنی میں۔
مواقیت الصلاۃ کا معنی اوقات الصلاۃ، نماز کے معین اوقات. ومغالات الصدقات آثر عندك من موالات الصدقات. مغالات یہ باب مفاعلت سے مصدر ہے جس کا معنی مہنگا کرنا، قیمتی کرنا. صدقات یہ صدقہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے مہر. آثر عندك من موالات الصدقات، آثر بمعنی ارجح، اسی ایثار والے مادہ سے ہے. موالات الصدقات، موالات کا معنی پے در پے کرنا، بار بار کرنا. اور صدقہ کی جمع صدقات. وصحاف الالوان اشہا الیک من صحائف الادیان. صحاف یہ صحفہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پلیٹ، کھانے کا برتن. الوان لون کی جمع ہے. صحاف الالوان کا معنی رنگ برنگے برتن، یعنی ایسے کھانے کے برتن جن میں رنگا رنگ چیزیں ہوں. اشہا الیک من صحائف الادیان، صحیفہ کی جمع ہے الصحائف، اور ادیان دین کی جمع ہے. اشہا اسی اشتہا والے مادے سے اس میں تفضیل ہے. وَدُعَابَةُ الْأَقْرَانِ آنَسُ لَكَ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. دعابہ یہ مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے مزاح کرنا، دل لگی کرنا. اقران یہ قرن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہمسر اور ہم عمر، دوست. آنس لک من تلاوت القرآن، آنس اس میں تفضیل ہے زیادہ مانوس کے معنی میں. یہاں پر افعال التفضیل مفعولیت کی تفضیل کے لیے ہے. من تلاوت القرآن کا معنی واضح ہے. ہاں کہتا ہے یواقیت الصلاۃ اعلق بقلبک من مواقیت الصلاۃ. عطیات اور نوازشوں کے یاقوت اوقات صلاۃ سے زیادہ تیرے دل سے چمٹے ہوئے ہیں. اور مہر کو مہنگا کرنا یعنی اچھی عورتوں کو اختیار کر کے مہنگے مہر دینا تیرے نزدیک بار بار صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. وصحاف الالوان اشہا الیک من صحائف الادوان، اور رنگ برنگے کھانے کے برتن تیرے نزدیک دین کے صحیفوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں. وَدُعَابَةُ الْأَقْرَانِ آنَسُ لَكَ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور دوستوں سے دل لگی تیرے لیے قرآن کی تلاوت سے زیادہ مانوس و مالوف ہے. تَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَتَنْتَهِكُ حِمَاهُ وَتَحْمِي عَنِ النُّكْرِ وَلَا تَتَحَامَاهُ وَتُزَحْزِحُ عَنِ الظُّلْمِ ثُمَّ تَغْشَاهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. تَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَتَنْتَهِكُ حِمَاهُ. تأمر سمجھ رہے ہیں ہمارا امر بمانا حکم دینا. عرف بمانا معروف ہے. قرآن مجید میں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. وتنتہک حما، انتہاک باب افتعال سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پردہ دری کرنا، پامال کرنا. حماہ، حما کا معنی ہوتا ہے چراگاہ. وَتَحْمِي عَنِ النُّكْرِ وَلَا تَتَحَامَاهُ. حما یحمی کا معنی بچانا، روکنا، منع کرنا. نکر بمانا منکر ہے جیسے عرف بمانا معروف ہے. لا تتحاماہ، تتحاما باب تفاعل سے جس کا معنی خود بچنا، دور ہونا. وَتُزَحْزِحُ عَنِ الظُّلْمِ ثُمَّ تَغْشَى. زحزح یزحزح باب مفاعلہ سے جس کا معنی کسی کو کسی چیز سے دور کرنا، روکنا، منع کرنا. ثم تغشاہ، غشی یغشا کا معنی ہوتا ہے غشی المکان بولا جاتا ہے جس کا معنی مکان میں آنا، اور اصل معنی غشی یغشا کا ڈھانپنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی چیز کو آئے، کسی چیز کے پاس آئے تو وہ اس کو ڈھانپنے والا ہو گیا. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اس میں سارے الفاظ آسان ہیں اور یہ جملہ قرآن مجید سے اقتباس ہے. بالکل یہ پورا جملہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیا ہے. تأمر بالعرف وتنتہک حماہ، تو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور اس کی چراگاہ کو پامال کرتا ہے. برائی وتحمی عن النکر ولا تتحاماہ،
برائی سے روکتا ہے لیکن خود اس سے نہیں بچتا، وَتُزَحْزِحُ عَنِ الظُّلْمِ ثُمَّ تَغْشَاهُ، ظلم سے دور کرتا ہے پھر خود ہی ظلم کو آتا ہے، ظلم کرتا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے جبکہ اللہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ ثم انشد، پھر اس نے یہ اشعار گنگنائے، تبا لطالب دنیا ثنا الیہا انصبابہ ما یستفیق غراما بها وفرط صبابہ ولو درا لکفاہ مما یروم صبابہ۔ تبا لطالب دنیا، تبا یہاں پر یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، اور یہ دعا کے معنی میں ہے، یہاں پر دعائے شر ہے نہ کہ دعائے خیر۔ تب اور تباب کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، نقصان، گھاٹا۔ ثنا الیہا انصبابہ طالب دنیا، چونکہ یہ اس میں اضافت لفظیہ ہے، اس لیے اس کی صفت جملہ کے ذریعے لائی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جملہ کے ذریعے صفت نکرہ کی آ سکتی ہے۔ طالب دنیا چونکہ اضافت لفظیہ پر مشتمل ہے اور اضافت لفظیہ سے تعریف کا فائدہ نہیں ہوتا، لہذا یہ نکراہی کے حکم میں رہے گا، اور اس بنیاد پر ثنا الیہا انصبابہ کا اس کی صفت بننا درست ہے۔ ثنا یثنی کا معنی ہوتا ہے موڑنا، الیہا میں ضمیر دنیا کی طرف لوٹ رہی، انصباب یہ انفعال سے مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، میلان، رجحان۔ ما یستفیق غراما بها وفرط صبابہ، استفاق یستفیق باب استفعال سے جس کا معنی ہوش میں آنا۔ غرامن اور فرط صبابہ یہ دونوں مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ غرام کا معنی ہوتا ہے شدت عشق، بہت زیادہ محبت، اور یہی معنی آگے فرط صبابہ کا بھی ہے۔ فرط معنی زیادتی اور صبابتن کا معنی ہوتا ہے اشتیاق۔ وَلَوْ دَرَا لَكَفَاهُ مِمَّا يَرُومُ صُبَابَهُ، لو درا، درا کا مفعول یہاں محذوف ہے، اے حقیقت الدنیا، اور درا کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع طالب دنیا۔ لکفاہ، کفا یکفی بمعنی کافی ہونا، یہ لو شرطیہ کی جزا ہے، اور ہو ضمیر طالب کی طرف لوٹے گی، اور اس کفا فعل کا فاعل صبابہ ہے، جو صبابہ اصل میں صبابتن ہے۔ صبابتن کا معنی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پانی جو گلاس میں پینے کے بعد باقی رہ جاتا ہے، تو بہت معمولی ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو یہ قلت اور حقارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے حقیر اور قلیل ہونے کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ مما یروم، ما مصدریہ ہے اور من کے نون کا ادغام کر دیا گیا ما کے میم میں، اور یروم یہ راما یرومو سے فعل مضارع ہے جس کا معنی قصد کرنا، تو ما یروم بمعنی مقصد، مقصود۔ ہاں، تو اس نے یہ زجر آمیز وعظ لوگوں کو دیا اور اس کا اختتام ان اشعار پر کیا۔ تبا لطالب دنیا ثنا الیہا انصبابہ، دنیا کے طلبگار کے لیے ہلاکت ہے جس نے اس کی طرف اپنے میلان کو موڑا، اور ہے کے بجائے ہو ترجمہ کریں، طالب دنیا کے لیے ہلاکت ہو جس نے اس کی طرف اپنے میلان کو موڑا۔ ما یستفیق غراما بها وفرط صبابہ، اس پر فریفتہ ہونے اور بہت زیادہ مشتاق ہونے کی وجہ سے ہوش میں نہیں آتا، یعنی دنیا سے منہ نہیں موڑتا، دنیا ہی میں لگا ہے۔ وَلَوْ دَرَا لَكَفَاهُ مِمَّا يَرُومُ صُبَابَهُ، اگر وہ دنیا کی حقیقت جان لیتا تو اسے اس کے مقصود سے معمولی چیز ہی کافی ہو جاتی، تو دنیا کی معمولی چیز اس کے مقصد کے لیے اسے کافی ہو جاتی، بشرطے کہ وہ دنیا کی حقیقت جان لیتا۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت رکھتی تو اس سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملتا۔ اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔
جس کا خلاصہ یہ ہے، آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اہل ایمان کے لائق نہیں ہے، یہ دنیا تو کافروں کے لائق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ ایک امت ہو جاتے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم کافروں کے لیے اتنی دنیا دے دیتے کہ ان کے گھر کے دروازے، بام و در، تخت اور چھتیں یہ سب سونے اور چاندی کی ہو جاتی، اس قدر دنیا ان کو دے دی جاتی۔ تو یہ دنیا اہل ایمان کے لائق نہیں۔ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، اور دنیا میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو، بلکہ راہ چلتے کی طرح۔ تو غریب کا معنی پردیسی، جو پردیس میں ہو، مسافر ہو، او عابر سبیل، او یہاں پر بل کے معنی میں لے کر کے آپ ترقی کے لیے بھی مراد لے سکتے ہیں، او عابر سبیل، یا اس کی طرح جو راستہ چل رہا ہے۔ تو مسافر تو تھوڑا بہت کسی جگہ وطن اقامت میں کچھ دل لگاتا بھی ہے، لیکن جو عابر سبیل ہے، راستہ طے کرنے والا ہے، وہ اپنے راستے میں صرف اپنے راستے کو طے کرنے پر نظر رکھتا ہے، وہ وہاں رہ کر کے دل نہیں لگاتا اور وہاں کا کوئی انتظام نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس پر فریفتہ ہوا جائے اور اس کی محبت میں اپنی آخرت کو تباہ کر دیا جائے۔ یہاں تک یہ جو خطاب تھا اس شخص کا وہ پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔